السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو میں بھی آپ دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اس وقت موجود ہوں راولپنڈی اسلام آباد کا ایک بہت بڑا اڈا ہے۔ تو میں نے کہا آج دن کے ٹائم اس کی وزٹ آپ کو کرواتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اڈا ہے اور یہاں سے آپ پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں ایزیلی جا سکتے ہیں۔ تو یہ دن کے ٹائم کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو رات کے ٹائم تو میں نے اس کی وزٹ آپ کو کروائی ہے کہ رات کے ٹائم یہاں پر گاڑیوں کی کتنی تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ پاکستان کے میجر سٹیز یعنی جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں کے لیے بھی یہاں سے ایزیلی گاڑیاں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہو، اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے منڈی موڑ، پھر موڑ، اور پھر سے یہ روڈ آتا ہے اور آگے جاتا ہے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے، اور اس کے علاوہ مری روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کی طرف یہ روڈ جاتا ہے۔ تو یہ اڈا آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک بہت بڑا اڈا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ ایک سائڈ پر دیکھیں تو اسلام آباد ہے، اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو راولپنڈی ہے۔ یعنی یہ جو اڈا ہے یہ راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ اڈا کہلاتا ہے۔ یہاں سے آپ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں ایزیلی جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا اڈا ہے، لیکن اس کے حقائق جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہاں پر اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں، کیا یہ اس طرح کے کام یہاں پر پاسبل ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جو ہے نا، میں آپ کو یہاں پر کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر کس قسم کے کام ہوتے ہیں اور ان کاموں میں کون ملوث ہے یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے پیسنجر یہاں پر آتے ہیں وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے آپ کو ساری باتیں بتانے والا ہوں کہ یہاں پر کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ یہاں یہ حقائق جان کر آپ کو بالکل حیرانی ہوگی کہ کیا اس بڑے اڈے میں اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ اڈا ہے اور یہاں سے آپ کو موٹر وے والی گاڑیاں بھی ایزیلی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جی ٹی روڈ والی گاڑیاں بھی ایزیلی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ موٹر وے کے تھرو جانا چاہتے ہیں یا جی ٹی روڈ کے تھرو جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بس سٹاپ ہے۔ تو اگر آپ، ظاہری بات ہے، موٹر وے پر اگر آپ ٹریول کریں گے تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو تھوڑے سے چارجز زیادہ دینے پڑیں گے، یعنی وہاں پر کرایہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں 5 گھنٹے میں اپنی منزل مقصود تک جاتے ہیں، تو وہی جو ٹریول ہے وہ آپ نے موٹر وے میں 2 یا 2.5 گھنٹے میں جو ہے نا ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی موٹر وے پر آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں، اس لیے موٹر وے کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جی ٹی روڈ کی بات کی جائے تو جی ٹی روڈ پر آپ نے کرایہ تھوڑا سا زیادہ دینا ہوتا ہے، اور وہاں پر ٹریول جو ہے یعنی آپ کو کچھ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جی ٹی روڈ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا اڈا ہے، فیض آباد اڈا، اور یہاں پر اگر ہوٹلوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں۔ یہاں پر آپ ایزیلی سٹے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں، رات کے ٹائم اگر آپ کو یہاں پر ٹھہرنا پڑتا ہے، اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کو یہاں پر کمرہ مل جائے گا۔ تو یہاا پر ہر قسم کے کمرے آپ کو مل سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو سستا کمرہ بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھے والا کمرہ چاہیے، بالکل وی آئی پی جو ہے نا آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو یہاں پر آپ ایزیلی اپنے لیے جو ہے نا اچھے والا کمرہ بک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ فیملیز ہے تو فیملی کے لیے اچھے اچھے ہوٹل یہاں پر بنے ہوئے ہیں، آپ فیملی کو بھی یہاں جو ہے نا لے کے آ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ ایزیلی جو ہے نا کمرہ بک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت وی آئی پی قسم کے ہوٹلز ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے دنوں میں یہاں پر گرم پانی چاہیے ہوتا ہے دن کے ٹائم یا صبح کے ٹائم، تو یہاں پر گرم پانی بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنی بھی ہوٹل ہے، زیادہ تر ہوٹلوں میں وائی فائی انٹرنیٹ کی جو سروس ہے یہ بھی لگی ہوتی ہے، اور یہ فیسلٹی بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اڈا ہے یہاں پر ہر قسم کے ہوٹل جو ہے نا یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں۔
تو دوستو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل والے آپشن کو انیبل کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا نیا ویلاگ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے گی۔ تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب مسافر آتے ہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں سے، جب انہیں یہاں سے کہیں جانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی لاہور سے یہاں پر آتا ہے، اس نے یا مری جانا ہے یا پاکستان کی کسی اور سٹی میں فیض آباد سے جانا ہے، تو یقیناً اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں یہاں پر آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ واقعات جو ہے نا ان کو پیش آتے ہیں اور یہاں پر یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو بہت مشکلات جو ہے نا فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سٹی سے یہاں پر آتے ہیں تو کچھ چیزوں کا جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا ان کے جال میں پھنس جائیں اور آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہی چیزیں ہو سکتی ہے جو یہاں پر اکثر لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اڈا آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر یہ ہوٹل آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر بیسیکلی جو مین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر کے کام، مثلا غلط قسم کے کام یہاں پر ہوتے ہیں، اور یہاں پر نہ صرف لڑکیاں ان چیزوں میں ملوث ہیں ان کاموں میں، بلکہ ساتھ میں لڑکے بھی ملوث ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر دن کے ٹائم میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، یہاں پر سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو بلاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پر یہ کام رات کے ٹائم ہوتے ہیں۔ یہاں فیض آباد جو میٹرو سٹیشن ہے، یہاں پر رات کے ٹائم تقریباً ڈیلی 10 سے 15 لڑکیاں نکلتی ہے اور لوگوں کو نمبر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جب پیسنجر آتے ہیں تو لوگوں کے جو ہے نا دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر لڑکے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لڑکیاں یہاں پر نکلتی ہے، اور یہ 2 نمبر کے کام جو ہے نا یہاں پر یہ ساری چیزیں چلتی ہے بالکل کھلے عام، اور ان چیزوں کو روکنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اڈا ہے، اور یہ جو فیض آباد میٹرو سٹیشن ہے اس کے پاس رات کے ٹائم تقریباً ڈیلی 10 سے 15 لڑکیاں نکلتی ہے، اور یہاں پر یہ جو دھندا ہے یہ بالکل کھلے عام چلتا ہے، اس کو روکنے والا جو ہے نا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے، اگر رات کے ٹائم آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ آپ کو نمبر بھی دیں گے، آپ کو اپنی طرف بلائیں گے اور آپ کو جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو یہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، تو آپ کو پہلے نمبر دینے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ کو غلط کام کی طرف بلائیں گے کہ یہ جو 2 نمبر کے کام ہوتے ہیں، غلط قسم کے کام۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس قسم کے کام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا لوگ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس قسم کی جو ہے نا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ غلط قسم کے کام ہوتے ہیں بالکل کھلے عام، یہاں پر لڑکیاں رات کے ٹائم نکلتی ہے، تو ان چیزوں سے اپنے بچنا ہے، کیونکہ مسافر جب یہاں پر آتے ہیں ان کے ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں، تو پولیس والے بھی جو ہے نا یہاں سے پر جو ہے نا آپ کو مار بھی پڑ سکتی ہے، اگر آپ تانے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی بدنامی ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اکثر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، ان کو تانے میں بھی لے جایا جاتا ہے، وہاں پر بھی ان کو مار پڑتی ہے اور ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال آپ نے جو ہے نا ضروری یہاں پر کرنا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں۔ تو ان کچھ چیزیں ایسی ہے، یعنی جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان لوگوں کے دھوکے میں آ جائیے، آپ کو نمبر دینے کی کوشش کریں گے اور اپنی طرف آپ کو بلائیں گے۔ یہاں پر جو لڑکیاں نکلتی ہے، یہاں پر ساتھ میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔